الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عبادہ صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد بھائی رسول فرما رہا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ وہ رسول فرما رہا ہے، کون رسول فرما رہا ہے؟ جس کے کہنے سے ہم نے نماز کو نماز مانا، جس کے کہنے سے ہم نے روزے کو روزہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے حج کو حج مانا، جس کے کہنے سے ہم نے زکوٰۃ کو زکوٰۃ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے زکوٰۃ کو زکوٰۃ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے زکوٰۃ کو زکوٰۃ مانا۔ اما بھائی جس کے کہنے سے ہم نے آدم کو آدم مانا، جس کے کہنے سے ہم نے نوح کو نوح مانا، جس کے کہنے سے ہم نے ابراہیم کو ابراہیم مانا، جس کے کہنے سے ہم نے اسماعیل کو اسماعیل مانا، جس کے کہنے سے ہم نے آدم کو آدم مانا، جس کے کہنے سے ہم نے موسیٰ کو موسیٰ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے عیسیٰ کو عیسیٰ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے یعقوب کو یعقوب مانا، جس کے کہنے سے ہم نے یوسف کو یوسف مانا۔ وہ رسول ارشاد ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب بھائی چند شخص اعتراض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کسی کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو بھائی وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ یہ فرما دیتے کہ آدم کا ذکر کرنا عبادت، آپ یہ فرما دیتے کہ نوح کا ذکر کرنا عبادت، آپ یہ فرما دیتے کہ اسماعیل کا ذکر کرنا عبادت، آپ یہ فرما دیتے کہ یوسف کا ذکر کرنا عبادت، آپ یہ فرما دیتے کہ عیسیٰ کا ذکر کرنا عبادت، آپ یہ فرما دیتے کہ یونس کا ذکر کرنا عبادت، آپ یہ فرما دیتے کہ یحییٰ کا ذکر کرنا عبادت، آپ یہ فرما دیتے کہ یوسف کا ذکر کرنا عبادت۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول اللہ اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ نادان، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ اگر میں آدم تک محدود رہ جاتا تو آدم تک رہ جاتا، اگر میں نوح تک محدود رہ جاتا تو نوح تک رہ جاتا، اگر میں ابراہیم تک محدود رہ جاتا تو ابراہیم تک رہ جاتا، اگر میں اسماعیل تک محدود رہ جاتا تو اسماعیل تک رہ جاتا، اگر میں یوسف تک محدود رہ جاتا تو یوسف تک رہ جاتا۔ اب علی کا ذکر ہوگا تو آدم کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو یونس کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو یونس کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو نوح کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو ابراہیم کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو یوسف کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو عیسیٰ کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو یوسف کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو یعقوب کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو میرا ذکر ہوگا، میرا ذکر ہوگا تو خدا کا ذکر ہوگا۔ وسیلہ دے تو کسی مظلوم کا دے۔ اب بھائی جتنا بڑا مظلوم ہوگا اتنی جلد دعا قبول ہوگی۔ اب رسول اللہ کی خدمت میں چند شخص آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کرے۔ تو رسول اللہ نے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا تجھے علی کا واسطہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔
جیسے ایک مصیبت ٹلی دوسری مصیبت کھڑی ہو گئی. کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, آپ میری پریشانی کو دور کر دے, آپ میری پریشانی کو دور کر دے. تو رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اے خدایا تجھے علی کا واسطہ اس کی پریشانی کو دور کر دے. اب تیسرا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, میرے بچے بہت پریشان ہے, آپ میرے لیے دعا کر دے, آپ میرے لیے دعا کر دے. تو رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اے خدایا تجھے علی کا واسطہ اس کی پریشانی کو دور کر دے. اب بھائی ایک شخص نے دوسرے شخص سے باہر آ کر اعتراض کیا آخر یہ کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے, میں پریشان تو علی کا واسطہ, یہ پریشان تو علی کا واسطہ, آخر یہ کب تک چلے گا, کب تک چلے گا, یہ کب تک چلے گا. بھائی یہ بات ہونی تھی. اب چوتھا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, آپ میری پریشانی کو دور کر دے, آپ میری پریشانی کو دور کر دے. اب جیسے ہی رسول اللہ کی عادت تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے اے رسول اللہ, اے اللہ, اے اللہ تو اس کی پریشانی کو دور کر دے. اب بھائی اس کے رسول اللہ کے پاس سب لوگ اکٹھا ہوئے اور آ کر کہتے اور سب رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, سب رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آج سوچ رہے تھے وہ کہ آج رسول اللہ کیا کہیں گے. دیکھتے ہیں آج رسول اللہ کس کا وسیلہ دیتے ہیں, کس کا واسطہ دیتے ہیں. تو بھائی جیسے ہی رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو سنا رسول اللہ نے کہا کہ اے خدایا تجھے علی کا واسطہ اس کی پریشانی کو دور کر دے, اس کی پریشانی کو دور کر دے. اب بھائی ایک شخص نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے, آخر کیا بات ہے, میں پریشان تو علی کا واسطہ, یہ پریشان تو علی کا واسطہ, علی پریشان تو علی کا واسطہ, علی پریشان علی کا واسطہ. تو رسول اللہ اس نادان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ نادان تجھے نہیں پتا جب میں پریشان ہوتا ہوں تو علی کا واسطہ دیتا ہوں. بس عزاداروں میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. جب یہ قافلہ آپ کو پتہ ہے یہ قافلہ کب چلا, جب یہ قافلہ چلا ایک مظلوم امام ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توکے خاردار. آپ کو پتا ہے یہ توکے خار کب ڈالا گیا, پہلے مظلوم کے گلے میں توختہ خار نہیں تھی, گلے میں توختہ خار نہیں تھی. ایک شخص اب جب شمر کو پتا لگا کہ یہ تو اپنا منہ شرم سے بار بار جھکا لیتے ہیں تو شمر نے کہا ان کے گلے سے سادہ توک ہٹاؤ, ان کے گلے میں توکے خار ڈالو تاکہ میرا مظلوم امام شرم سے منہ بھی نہ جھکا سکے. جزاکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید الشہداء کے. ہاں آزاداروں جب یہ قافلہ مدینے پہنچا محمد حنفیہ بیمار تھے. محمد حنفیہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ جو قافلہ گیا تھا وہ پہنچ گیا ہے, جو قافلہ گیا تھا وہ پہنچ گیا ہے. اب جب محمد حنفیہ کو یہ خبر دی گئی کہ جو قافلہ گیا تھا, محمد حنفیہ کو جب یہ خبر دی گئی کہ مظلوم امام کربلا میں شہید کر دیے گئے, مظلوم امام کربلا میں شہید کر دیے گئے, تو اپنے ننگے پاؤں دوڑے ہوئے جب کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ملتا ہے تو اس کو گلے لگا کر بھیج لیتا ہے. ویسے ہی محمد حنفیہ نے جناب سید سجاد کو گلے لگا کر بھیج لیا. سید سجاد چلا کر کہتے ہیں اے پھوپا ہاتھ ہٹا لیجئے کیونکہ ظالموں نے اتنے تازیانے مارے ہیں کہ ان کا زخم ابھی تک نہیں سوکھا. جزاکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید الشہداء کے. ہاں عزیزوں
جناب عبداللہ اب کہتے ہیں کہ اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے اب تو امام حسین کو تاعمر رونا پڑے گا، امام حسین کی فرش عزا میرے گھر پر بچھائے، امام حسین کی فرش عزا میرے گھر پر بچھائے۔ بس یہ جناب زینب تک یہ خبر جانی تھی۔ جناب زینب کو چادر کو اوڑا اور اپنے لرزتے پیروں سے عبداللہ کے گھر تک گئی۔ عبداللہ کے گھر پر جانے کے بعد چلاتی ہے میرے اولو محمد۔ عزیزو یہ وہ زینب ہے جو اپنے بچوں کو نہ شام میں روئی، نہ زندان، نہ شام میں روئی، نہ کربلا میں روئی۔ جب تاریخ میں ملتا ہے کہ عبداللہ گھر پر نہیں تھے، عبداللہ گھر پر نہیں تھے، جب عبداللہ گھر پر آئے، جب عبداللہ گھر پر آئے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے جو میرے گھر پر گریہ وزاری ہے، گریہ وزاری ہے۔ جناب عبداللہ نے پوچھا اے عورت تو کون ہے؟ ابھی تک میرے زینب نہیں آئی، میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا، میرے امام کو مار ڈالا، بس یہ کہنا تھا۔ جناب زینب کہتی ہے اے عبداللہ اب علی کی بیٹی پر وہ وقت آ گیا کہ اب آپ نے بھی نہ پہچانا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اب علی کی بیٹی پر وہ وقت آ گیا کہ اب آپ نے بھی نہ پہچانا۔ جناب زینب کہتی ہے عبداللہ سنو گے ہم پر کیا مصیبت پڑی، ہم پر کیا مصیبت پڑی۔ عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، قاسم کا لاسا پامال کر دیا گیا، قاسم کے ٹکڑے پامال کر دیے گئے، قاسم کے ٹکڑے گتھڑ میں باندھ کر آئے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں بی بی سب سنوں گا، سب سنوں گا، لیکن ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ آپ کا گھر ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ بی بی کہتی ہے اے عبداللہ سکینہ کو زندان کے شام میں شہید کر دی گئی، مار ڈالا، میرے اونا محمد کو مار ڈالا، میرے بھائی امام حسین کو، میرے بھائی امام حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں اور کیا مصیبت پڑی؟ جناب زینب کہتی ہے ظالموں کی چشارت اتنی بڑھ گئی کہ سیدھا ہمارے خیموں کا رخ کیا، ہمارے خیمے اجاڑ دیے گئے، ہمارے سروں سے ردا چھین لی گئی۔ بس ردا کا نام آنا تھا، بس ردا کا نام آنا تھا۔ جناب عبداللہ کو جلال آیا اور کہتے ہیں شام جاؤں گا، شام جاؤں گا۔ جناب زینب جناب سید سجاد کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہے سید سجاد اپنے پھوپھا کو روکے، انہوں نے شام جانے کا ارادہ کر لیا ہے، ان کو روکے ورنہ میرے بھائی کی محنت پر پانی پھر جائے گا، ورنہ میرے بھائی کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ جناب سید سجاد جناب عبداللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا کہاں جا رہے ہو، چچا کہاں جا رہے ہو؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں شام جاؤں گا۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں شام جا کے کیا کیجئے گا؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں تختہ پلٹ دوں گا، بس یہ کہنا تھا۔ جناب سید سجاد نے کہا اے پھوپھا آپ نے تو اپنے کانوں سے سنا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے سامنے ہمارے خیمے اجاڑ دیے گئے، میرے سامنے میرے بابا کو مار دیا گیا۔ انا للہ و